الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بڑی مغفرت فرمانے والی، رحم کرنے والی ہے، لہذا اللہ تو بندے کو بخشنے کے واسطے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان ایمان والوں کے ایمان کے بدلے تو ہم نے ان کی جان اور مال کا سودا کر لیا۔ گویا مومن کے لیے تو اللہ کی رحمت کو، بخشش کو حاصل کرنا کوئی مشکل عمل ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے پہنچے اور آپ ایک باغ میں تشریف فرماتے، اس باغ کی ٹوٹی ہوئی دیوار کی جانب سے داخل ہو کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہیں ایک زبردست بات بتلاتا ہوں کہ دیکھو جس نے کہا لا الہ الا اللہ تو وہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا میں جا کر لوگوں کو بتا دوں؟ فرمایا بالکل بتاؤ۔ کہا کہ کوئی ثبوت، کوئی دلیل وہ مانگیں گے تو آپ دے دیں۔ تو آپ نے اپنے نالین مبارک، جوتے ان کو پکڑا دیے اور وہ لے کے نکلے اسی جگہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مل گئے اور ان کو بھی یہی بات بتلائی تو انہوں نے زور سے دھکا دیا، ابو ہریرہ گر گئے۔ پھر فرمائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرتا۔ پہنچے وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے تو فرمایا کہ انہوں نے مجھے یہ بات کہنے پر دھکا دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر اتنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے معاملہ کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ لیں اور کامیاب ہو جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرما لیا، خاموش ہو گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل آئے اور مجھے بتایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، فرمایا ہاں تب بھی۔ پھر اگلی دفعہ دوسری دفعہ کہا تھا، آپ نے فرمایا تب بھی۔ تیسری دفعہ کہا، فرمایا تب بھی۔ چوتھی دفعہ کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، اللہ اپنے بندے کو اگرچہ اس نے توبہ کر لی، چوری کی تھی، زنا کیا تھا، لا الہ الا اللہ کہتا تھا، اللہ اسے کامیاب کر دیں گے۔ دو بزرگوں کے اقوال انہوں نے خود لکھے، ایک تو مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا شہید ابن رحمہ اللہ کا بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر اور بڑے عجیب اور حیران کرنے والے قول ہیں، صرف وہ بتاتا ہوں اور دعا کر لیتے ہیں۔ تو لکھا کہ دنیا میں جیسے بڑے بڑے گناہ گار لوگ گزرے، فرعون، حامان، قارون، شداد اور نمرود اور خود شیطان، تو فرمایا اللہ والے بھی بڑے بڑے گزرے، ان کے تو کمالات گناہوں میں مشہور ہوئے، اللہ والوں کے کمالات انسانوں کی کامیابیوں کے لیے مشہور ہو گئے۔ تو لکھا کہ جیسے ان لوگوں کے بھی گناہ تھے، ایسے بڑے بڑے شرک کرنے والے، فرمایا اگر ساری دنیا کے انسان بھی نا صرف شرک نہ کریں، باقی سارے گناہ کر لیں دنیا کے، لیکن کہہ دیں وہ لا الہ الا اللہ، اللہ ان کو بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ ایک اللہ والے نے یہ مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے جو اقوال ہیں ان میں انہوں نے خود لکھا، بڑی عجیب بات، علماء بھی اس نقطے پہ نا اتنی گہرائیوں میں گئے اور پریشان ہو گئے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے الہام ہوا اور دل میں یہ بات آ گئی اور میں نے لکھ دی، بتا دی، تاکہ انسانیت کو پتہ رہے اللہ کے راز چھپے نہ رہیں۔ اللہ والی تو کھولتے ہیں نا، اللہ والوں کی اللہ سے گپ شپ رہتی ہے، یہ ان اللہ والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ نیک بن جاتا ہے نا آدمی، توبہ جب اس کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے نا
بس پھر اس کے لیے ایسے اللہ دروازے کھولتے ہیں نا، اللہ کی دوستی بڑے مزے کی ہے۔ تو اللہ نے ان کو سمجھا دی یہ بات، فوراً لکھ دی، لکھا کہ اگر سارے انسان میں سے ایک انسان بھی کہہ دینا لا الہ الا اللہ، تو یہ بات ممکنات میں سے ہے، امکان میں سے ہے یہ بات کہ ساری انسانیت کے گناہوں کو اللہ اس ایک کے لا الہ الا اللہ کہنے پر معاف کر دیں۔ یہ غیر ممکن بات نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کتنا زبردست یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کر دیں کہ ہم روزانہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ کہتے رہیں۔ تو یا اللہ جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری آس۔ یہ بڑا بہترین جملہ ہے، اللہ والے یہ کہلواتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں آپ بھی ایک دفعہ کہہ لیں پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہ جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری آس۔ یا اللہ آپ کی جتنی بڑی ذات ہے نا اتنی بڑی میں آپ سے آس لگاتا ہوں، آج آپ سے میں امید اتنی بڑی لگاتا ہوں کہ آپ مجھے ضرور بھی ضرور انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔